اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن وإن من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم انہ کان حلیما غفورا۔ سورہ بنی اسرائیل یہ آیت نمبر 44 سے آج کا درس شروع ہو رہا ہے۔ 7 آسمانوں اور زمین اور ان کے اندر جو کوئی بھی ہیں وہ سب اس کی تسبیح کر رہے ہیں، اور کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اس کے حمد کے لیے اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے۔ بے شک اللہ بردبار حلیم ہے اور غفور ہے، مغفرت کرنے والا۔ اور اس سے پہلے کہا گیا تھا، اس سے کنٹیکسٹ میں یہ بات آئی ہے کہ جس کنٹیکسٹ میں یہ آیت آئی ہے کہ اگر ایک سے زیادہ الہ ہوتے، ایک سے زیادہ با اختیار ہستیاں ہوتی تو وہ سب پاور کی سیٹ کی طرف بھاگنے کی کوشش کرتے اور اسے پکڑنے کی کوشش کرتے، اور جو یہ باتیں بناتے ہیں اللہ ان سے بہت اوپر ہے، بہت بلند ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہیں، ومن فیہن، یہ من لفظ آتا ہے جانداروں کے لیے، ماں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بے جان کے لیے، وما فیہن ہوتا ہے، ومن فیہن یعنی 7 آسمانوں اور زمین، فرشتے بھی ہیں، جنات بھی ہیں، اور انسانوں جیسی آبادی بھی دوسری جگہوں پر ہو سکتی ہے، اس کے اشارے ہیں دوسری جگہوں پہ کہ آسمانوں، 7 آسمان اور زمین، اس میں جو کوئی بھی جاندار ہیں وہ سب تسبیح کر رہے ہیں اور اسی کی تسبیح میں لگے ہیں، اور کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو۔ تو پہلے تو جانداروں کو لیں ہم، اور باقی مخلوقات کی زیادہ تفصیلات ہم نہیں جانتے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جتنے بھی ہیں وہ سب اس کی تسبیح کر رہے ہیں۔ پہلے تو تسبیح کا مفہوم جو ہے وہ میں دہرا دوں، آتا رہا ہے پہلے، اور بہت زیادہ تفصیل سے بعض جگہ پر بیان ہوا۔ سین بے ہے، یہ جو مادہ ہے اس کے معنی ہے تیزی سے گزرنا، اور قرآن شریف میں آیا ہے کل فی فلک یسبحون، یہ سب اپنے اپنے مدار میں بڑی تیزی کے ساتھ میں گھوم رہے ہیں اور گردش کر رہے ہیں۔ اصل معنی اس کے یہ ہیں، تو بڑی مستعدی کے ساتھ میں اور بغیر ذرا سا بھی وقت لگائے ہوئے بڑی تیزی کے ساتھ میں کام میں لگ جانا، یہ تسبیح ہوئی۔ اس کی اطاعت اور فرمان برداری میں بڑی تیزی کے ساتھ میں لگ جانا اور لگے رہنا، اصل میں یہ تسبیح کا مفہوم ہے۔ ہمارے ہاں یہ تسبیح دانوں والی کہلاتی ہے، یا ہمارے ہاں تسبیح کچھ الفاظ کو پڑھنے کا نام ہو جاتا ہے، اسی کو تسبیح کہتے ہیں ہمارے ہاں کہ صاحب تسبیح کر رہے ہیں، اسی کو ہمارے یہاں ذکر کہتے ہیں کہ ذکر ہو رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے ذکر کے بارے میں کہ ذکر سے تو پریشانی ہر طرح کی دور ہو جاتی ہے، جتنی بھی اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے، اور جتنی اشانتی ہے، جتنی ذہنی پریشانیاں ہیں وہ سب ختم ہو جاتی ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اب ہمارے یہاں وہ کہیں تسبیح کہلاتی، کہیں ذکر کہلاتا ہے کہ یہ تسبیح پڑھ لیا کرو، یہ ذکر حضرت نے دے دیا، اس کی پابندی کرو، اسے لے کر بیٹھ جاتے ہیں لوگ، اور دن رات لگائے ہوئے ہیں، مسائل اور بڑھ جاتے ہیں۔ مسائل تو ان کا مسائل کا سامنا رہیں گے، زندگی بھر رہیں گے، آخری سانس تک رہیں گے۔ جب موجودہ ختم ہو جائیں گے تو دوسرے آئیں گے، ان کا سامنا کرنا ہے، انہیں فیس کرنا ہے، اور اللہ کا فضل بھی تلاش کرنا ہے، اور اللہ سے مانگنا بھی ہے، اللہ سے دعا بھی کرنی ہے۔ اس سے جائیں گے بجائے اس کے کہ ادھر سے توجہ ہٹا کے خالی کچھ پڑھنے سے چلے جائیں گے، زبان ہلانے سے، اور اس کا نام پھر تسبیح رکھا، جو عربی کا مفہوم نہیں ہے، اس کا نام ذکر رکھا۔ ذکر کہتے ہیں یاد کرنے کو، یاد دلانے کو۔ اب وہ
فراٹے سے زبان سے کچھ نکل رہا ہے، یاد تو دل میں آتی ہے، یاد تو آئی نہیں بالکل۔ ایسے ہی اسی کو تسبیح کہا گیا۔ تسبیح بہت مستعدی سے، بڑی سرگرمی کے ساتھ میں اللہ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے لگ جانا، یہ تسبیح ہے۔ 7 آسمانوں اور زمین میں سب اس میں لگے ہوئے، اللہ کو، پروگرام کو، عمل درآمد جو بھی اللہ کا منصوبہ ہے اسے پورا کرنے میں بڑی تیزی کے ساتھ میں لگے ہوئے ہیں۔ اب یہ تو سمجھ میں آتے ہیں جو بے جان ہیں کہ اللہ نے جس کام میں لگا دیا بڑی تیزی کے ساتھ میں لگے ہوئے ہیں، ستارے، سیارے وغیرہ، ان کا ذکر تو بعد میں آیا۔ یہاں کہا ومن فیہن، اور جو کوئی بھی ان کے اندر ہے، جانداروں کی بات ہو رہی۔ فرشتوں کا بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جیسے اللہ نے کہہ دیا ویسے کر رہے ہیں، اور بڑی تیزی کے ساتھ میں اس منصوبے کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں جو اللہ کا ہے، جو کچھ اللہ نے چاہا۔ لیکن یہ انسان نے تو بہت فساد بھی کیا، انسان بھی شامل ہے اس میں۔ کہا کہ جو کوئی بھی ہیں سب لگے ہوئے ہیں۔ یہ تو ناشکرہ بھی ہے، باغی بھی ہے، اس نے تو بہت گڑبڑ کی، اور جنات میں سے بھی شیاطین ہیں، تو سب اس کے پروگرام کو پورا کرنے میں بڑی مستعدی کے ساتھ میں لگے ہوئے ہیں۔ اور اگر تسبیح کا وہ پرانا مفہوم ہوتا تو وہ بھی یہ کہ ٹکراتا ہے اس کا، جیسا لوگ سمجھتے چلے آ رہے ہیں کہ بس اس کا گنگان کر رہے ہیں، نہیں کر رہے، اسے نہیں مانتے، بہت سی بڑی تعداد اسے نہیں مانتی، بہت سی تو ان کے باقاعدہ دشمنی میں لگی ہوئی ہے اس پروگرام کو فیل، کیسا کہ جیسے اپنی نیت کے اعتبار سے پروگرام کو فیل کرنے میں لگے ہوئے۔ تو وہ گنگان کی بات جو تصور تھا اس کے بھی خلاف ہے، اور یہ جو اصل مفہوم ہے کہ اس کے منصوبے کو جو اللہ کا پروگرام ہے اسے پورا کرنے میں بڑی مستعدی اور تیزی کے ساتھ میں لگے ہوئے ہیں۔ تو انسان یا وہ جو باغی ہیں شیاطین، وہ کیسے لگے ہوئے ہیں اس کے اندر؟ اور کہا سب لگے۔ اصل میں اللہ کے منصوبے سے کوئی بھی باہر نہیں ہے، یہ اس کا ایک محدود اور لمیٹڈ ایک حصہ ہے کہ اس نے اجازت دی ہوئی ہے کہ لوگ بغاوت بھی کریں، لیکن وہ بغاوت کر کے اس کے منصوبے یا اس کے پروگرام یا جو کچھ اللہ کی منشا ہے یا جو کچھ اللہ کی مشیت ہے اس کے باہر کوئی نہیں گیا، سب اسے پورا کرنے ہی میں اصل میں لگے ہوئے ہیں۔ کتنی جگہ قرآن شریف نے یہ بات کہی کہ اللہ چاہتا تو سب ہدایت والے ہی ہوتے، اللہ چاہتا تو سارے کے سارے لوگ ایمان والے ہوتے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ چاہتا تو جتنے ہیں زمین میں ایک بھی ایسا نہیں ہوتا جو ایمان والا نہیں ہوتا، تو ایسے ہی پیدا کر دیتا جیسے فرشتے۔ یہ اختیار نہیں ہوتا، یہ اللہ کا منصوبہ نہیں تھا، یہ پروگرام نہیں تھا۔ پروگرام یہ تھا کہ ایک مخلوق کو اختیار دیا جائے اور اس کے بعد وہ نافرمانی بھی کر سکے، وہ ناشکری بھی کر سکے، اور اس کے بعد اصل بات یہ کہ پھر وہ اختتام کو پہنچے اور حق کی جیت ہو، ان کو آزمایا جائے، ان میں سے وہ ان کا سلیکشن ہو۔ منصوبہ یہ ہے، تو وہ جو نافرمان ہیں اصل میں پورے منصوبے کا وہ بھی حصہ ہے، ایک طریقے اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، اپنی آزادی سے نافرمان ہوئے وہ، لیکن یہ سب اللہ کی مشیت کا حصہ ہے کہ اس آزمانے کے اندر کچھ لوگ اگر نافرمان رہنا چاہتے ہیں تو نافرمان رہیں، اور آخر یہی ہوگا کہ حق غالب ہوگا۔ یہ سب اس منصوبے کے حصہ ہے، تو اصل میں وہ بھی لگے ہوئے ہیں مختلف انداز میں جو کچھ اللہ نے چاہے اسے پورا کرنے میں۔ دیکھیے یہ میں مثال کے لیے رکھ رہا ہوں اس بات کو سمجھانے کے لیے، سورہ انعام کی آیت ہے، قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ۔ کہہ دو کہ وہ اس میں سکشم ہے، اس میں قدرت رکھتا ہے اس بات کی کہ عذاب تمہارے اوپر تمہارے سامنے سے بھیجے، تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب ابل پڑے، اور یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم باس بعض، اور عذاب دوسرے طریقے سے بھی۔ عذاب یہ بھی کہا کہ عذاب کے طریقے ہیں کہ تمہارے ہی طرح طرح کے بہت سے گروپ ایسے بن جائیں، فرقے بن جائیں جو آپس میں ایک دوسرے کو ماریں اور ٹکرا جائیں، یہ بھی عذاب کے طریقے ہیں۔ اور ایک دوسرے کے اوپر حملہ کر دے اور ایک گروپ دوسرے گروپ کو سخت تکلیف میں مبتلا کر دے، مزہ چکھا دے، یہ بھی عذاب کا طریقہ ہے۔ یہ مختلف طریقے ہیں۔ انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، کہ دیکھو کیسے آیات کو ہم
طرح طرح سے مختلف انداز میں پھیر پھیر کر لاتے ہیں، یہ تاکہ توقع کریں، ڈیپ جا کر غور کریں، بہت گہرائی میں جانے کے بعد غور بھی کریں۔ تو یہ کہ ایک کے ذریعے دوسرے کو سزا دلوانا، یہاں پر وہ لوگ جو ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں انہیں سزا دلوائی جاتی ہے، ان لوگوں کے لیے جو دشمن ہے اللہ کے، اور ان لوگوں کے لیے جو باغی ہیں اللہ کے، ان کے ہاتھوں سزا دلوائی جاتی ہے۔ ان کو سزا دلوانی ہوتی ہے وہ جو ایمان لانے کا دعویٰ کرنے والے ہیں۔ یہ جگہ جگہ ہوتا ہے، یہ جگہ جگہ ہو رہا ہے دنیا میں، یہ یہاں بھی ہو رہا ہے۔ یہ وہ بھی اصل میں اللہ ہی کو منصوبے کا اعلی کار بنتے ہیں۔ کسی کی اللہ کی بادشاہی کے اندر، اس کے راج میں، اس کی ساورنٹی میں کسی کی یہ پاور ہے کہ وہ لوگوں کو تباہ کرے، وہ اللہ کا نام لینے والے، ایشور کا نام لینے والوں کے اوپر ظلم کرے، اتیاچار کرے، تو اس کی پاور سے آگے بڑھ کے یہ اس کی چھوٹ ہے کہ ان کے ہاتھوں، انہی کے ہاتھوں سے، وہ جو باغی ہیں ان کے ہاتھوں سے انہیں سزا دلوائی جاتی ہے جو اس کا نام لیتے ہیں، جب یہ سزا کے مستحق ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ کے منصوبے کو پورا کرنے میں لگے ہوئے، یہ سب اس کا حصہ ہے کہ لگے ہوئے بڑی تیزی کے ساتھ میں نے مثال میں رکھا کہ شیاطین جو ہے یہ بھی منصوبے کو اصل میں جو اس کا وائڈر پلان ہے، اس وائڈر پلان کو پورا کرنے کے اندر یہ سب کے سب جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں۔ وَمَنْ فِيهِنَّ، اس میں جو کوئی بھی ہیں وہ سب اس کی تسبیح میں لگے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور کوئی شے ایسی نہیں ہے، کوئی چیز، اب یہ بے جان کے لیے آیا کہ جو اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو۔ یہ بات تو ایک بے جان کی تو بہت کلیئر ہے اور واضح ہے کہ جو اس کی اسکیم ہے، یہ سورج، چاند، سیارے، ستارے، پہاڑ، دریا، سمندر، یہ سب لگے ہوئے ہیں، سب بڑی تیزی کے ساتھ میں اپنے اس کاریکرم، اس یوجنا کو پورا کرنے میں، جو اللہ، اور اس کے ذریعے پھر وہ اس کی حمد ہوتی ہے کائنات میں۔ قابل کیا بات ہے، کیا کائنات ہے، کیا سین ہے، کیا نظم ہے، کیا انتظام ہے، کیا ویوستھا ہے۔ یہ پکار اٹھے بے ساختہ، ہر ایک پکار اٹھے تو ہر شے لگی ہوئی ہے پورے طریقے سے، ہر چیز ہر وقت اپنے اس پروگرام میں لگی ہوئی ہے کہ جس سے یہ ساری سب کچھ یہ نکل کر آتا ہے، جیسا اس نے چاہا ویسا ہوتا رہے۔ اس سے اصل میں اس کے ذریعے اللہ کی حمد ہوتی ہے، یعنی محمود ہو جاتا ہے، اس کی تعریف ہوتی ہے، اس کی پرشنسا ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ یہ سب پرشنسا کر رہے ہیں، پہاڑ جو ہے وہ تعریف کر رہا ہے اس کی، اور سمندر جو ہے وہ اس کی تعریف کر رہے ہیں، اور پھر کوئی دانے ہیں تسبیح کے، یہ کہ تمہاری سمجھ میں نہیں آتا، دانے نہیں کسی اور طریقے سے تسبیح کر رہے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ میں لگے ہوئے ہیں، مصروف ہیں، اس کے کام کے اندر لگے ہوئے ہیں، اور اس کے ذریعے پھر اس کی حمد ہوتی ہے۔ یہ ہے یسبح بحمد کا مفہوم، کہ پھر یہ جو کچھ بھی کائنات کے اندر نکل کر آتا ہے وہ انسان کے لیے یا ہر ایک کے لیے، جو کوئی بھی دیکھے اس کے لیے ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کی سمجھ میں نہیں آتا، اس کی عقل سے دور، یہ پرشنسا اور تعریف کے لائق۔ تمام جہانوں کا الحمد للہ، اصل میں تو تعریف اسی کے لیے، پرشنسا اسی کے لیے ہے جس کے اندر سب لگے ہوئے ہیں، اور ان سب کے لگے رہنے کے نتیجے میں وہ خود بخود ایک ایسی ذات، ایک ایسی ہستی، ایک ایسا ہستی تو نکل کر آتا ہے اللہ رب العزت کا کہ پھر اسی کے لیے ساری حمد ہے، اور اسی کے لیے ساری تعریف، اور اسی کے لیے ساری پرشنسا ہے، قابل تعریف اس کے ذریعے ہو جاتا ہے وہ۔ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن ان کی تسبیح تم غور کرو گے، جب تفقہ کرو گے تو پھر تمہاری گہرائی میں جا کر جب غور کرو گے تب سمجھ میں آئے گی، ورنہ تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا کیسے لگے اس کام کے، اس کے کام میں یہ کیسے لگے، یہ سمجھ میں تب آئے گا، اس کے بغیر سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، وہ حلیم بھی ہے، وہ غفور بھی ہے۔ یہ دونوں صفات دیکھیے، بہت یہ دونوں گن جو اس جگہ پر آئے ہیں، یہ بڑی خاص، ہر جگہ پر جہاں اللہ کے کوئی گن اور صفات کہیں کسی آیت کے آخر کے اندر آتے ہیں، اس کی ریلیونسی، وہ کتنا اس جو پہلے الفاظ آئے ہیں ان سے کتنا تعلق رکھتا ہے، وہ الفاظ ان سے کتنا تعلق رکھتے ہیں۔ اِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا، پہلی چیز وہ بہت بردبار ہے، بہت سہار والا ہے، بہت برداشت والا ہے، کہ وہ بھی جتنے نافرمان ہیں، جتنے لگے ہوئے ہیں، وہ چاہتا تو ختم کر دیتا، وہ چاہتا تو بھسم کر دیتا، لیکن ان سب کو وہ چلا رہا ہے ساتھ میں، اور سب جو ہے وہ ان کو چھوٹ دیتا ہے۔ وہ خود اپنے لیے تباہی کا سامان کر رہے ہیں، اپنے انجام کی طرف بڑھے جا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ دخل دے کے انہیں تباہ کر دے اور اسی وقت سزا دے دے۔ اور وہ غفور بھی ہے، وہ جو چاہتے ہیں
کہیں غلطیاں ہو جاتی ہیں اور ان غلطیوں پر وہ نادم ہوتے ہیں، شرمندگی کا اظہار کرتے ہیں، ان کی غلطیوں کو ڈھک دینے والا بھی ہے، پردہ پوشی فرمانے والا بھی ہے، دونوں باتیں۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، اور تم جب قرآن کی قرأت کرتے ہو یا قرآن تم جب پڑھتے ہو کا مطلب جب تم ایسے قرآن پڑھتے ہو، ایسے تو کوئی قرآن پڑھتا رہے، لیکن جب قرآن جو ہے وہ ایسے جب قرآن کی تلاوت ایسے کی جائے کہ وہ قرآن جب تمہاری سمجھ میں آئے کہ تسبیح کسے کہتے ہیں، جب تم اس کے اندر گہرائی کے اندر جا کر تفقہ غور و فکر کرنا شروع کر دو، جب ایسے پھر قرآن تم پڑھو گے، تو پھر فرمایا کہ جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرہ، وہ لوگ جو انجام کو نہیں جانتے، ایسا نہیں کرنے کے، لا یؤمنون بالآخرہ، آخرت میں ایمان نہیں رکھتے۔ ایک وہ آخرت ہے کہ جو اس دنیا کے بعد آئے گی، اس پر لوگ میں ایمان نہیں رکھتے، اور وہ جو اس کے انجام میں، یہ بھی آخرہ، اس انجام کیا ہوگا اس کا انجام کیا ہوگا کہ قرآن کے اندر جو غور و فکر کرنا چاہیے، جو تفقہ کرنا چاہیے، وہ نہیں کیا، جو اس میں یقین نہیں رکھتے۔ تو جب تم قرآن ایسے پڑھتے ہو تو ایک درمیان میں پردہ آ جاتا ہے، جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون، کہ جو اس بات میں ایمان نہیں رکھتے ان کے درمیان میں اور تمہارے درمیان میں ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے، حجابا مستورا، وہ پردہ نظر نہیں آتا، ایسا پردہ جو نظر نہیں آتا، وہ دکھائی نہیں دیتا، لیکن اب ایک دوریاں ایسی پیدا ہو گئی، درمیان میں ایسی دوریاں آ جاتی ہیں، وہ جو گہرائی اس کے ساتھ میں غور کرنا چاہتے ہیں قرآن میں، اور وہ جو نہیں کرتے تو اس کے انجام سے بے خبر ہیں، ان دونوں کے درمیان میں ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے، حجابا مستورا، اور وہ پردہ جو ہے وہ مستور ہے، نظر نہیں آتا، ایک ایسی رکاوٹ بیچ میں آ جاتی ہے، خود کسی کو نہیں، ان کو اپنے آپ کو نظر نہیں آتی، اور وہ آگے ان کی کیفیت بتائی ان لوگوں کی کہ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوا، وہی لفظ پھر آ گیا يَفْقَهُوا، ان کے دلوں پر بھی جو ہے وہ پردے ڈال دیے ہیں کہ اب اس بات سے، ان کے اس طرز عمل سے کہ اب وہ غور و فکر کر سکے، اب نہیں کر سکیں گے، ایسے دلوں کے اوپر ان کے پردے پڑ چکے۔ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں کے اندر میل، کانوں کے اندر ایک بوجھ جو ہے وہ بھر گیا۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، اور جب تم صرف ایک ذات کی بات کرتے ہو قرآن کے اندر، جب تم اپنے رب کا ذکر کرتے ہو قرآن کے اندر، اپنے رب کی یاد دلاتے ہو قرآن کے اندر، اس رب کی کہ جو صرف اکیلا ہے، رب کی بات، رب کا مطلب وہ جو پرورش کرنے والا، جس نے سامان ربوبیت، جس نے یہ ساری ویوستھا کی ہے کہ سب پروان چڑھ رہے ہیں، جب قرآن میں تم اس کا ذکر کرتے ہو، جب قرآن تمہارے سامنے آتا ہے تو وہ تو تمہارے سامنے یہ لاتا ہے کہ صرف وہی ایک اکیلا ہے۔ وَاللَّوْ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، تو اپنی پیٹھوں کے اوپر پھر جاتے ہیں، پیٹھ پھیر لیتے ہیں نفرت کے ساتھ۔ نفورا اسی لفظ کے ساتھ میں یہ جو ہے اسی سے نفرت لفظ بنا ہے، نفرت کے ساتھ میں پیٹھ پھیر لیتے ہیں، یہ خالی اس اکیلے کی بات۔ اس سے آگے دیکھیے نا، بات پوری سمجھ میں آئے گی۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، یہ دوسری جگہ ہے، اسی کی تشریح، وہی الفاظ ہے سورہ زمر میں۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، جب صرف اس اکیلے کی بات ہوتی ہے تو پھر وہی لوگ جو انجام میں یقین نہیں رکھتے، جو بعد میں آنے والا ہے، وہ لوگ جب کہ صرف اس ایک اکیلے کی بات، ان کے دل جو ہے اب ان کے نفرت سے بھر جاتے ہیں ان کے دل، اور جب اس کے ساتھ میں پھر دوسرے بھی لائے جائیں، اب چہرے کھلتے ہیں، اب دوسرے بھی، اس کی بات نہیں کہ اس کو نہیں لائیں، اکیلے اس کی بات نہ ہو، دوسرے بھی ساتھ میں آنے چاہیے، تب چہرے کھلتے ہیں۔ اور اگر بات یہ ہو خدا واحد کی، اکیلے کی، کہ اصل میں تو رب وہی ہے، یہ سے پچھلی، یہ تو اس کی تشریح تھی دوسری جگہ قرآن میں۔ تو ان کے یہ جو پردہ پڑ گیا ہے، یہ نفرت جو درمیان میں حائل ہو گئی ہے، آگے یہ اس میں وہ چیز ہے، یہ پہلے سے بھی بیان چلا آ رہا ہے نا کہ ایک کے ساتھ دوسرے نہیں ہوں گے، دوسروں کے قانون نہیں چلیں گے، دوسروں کے اختیار نہیں چلے گا، اس کی تشریح کے اندر جو کچھ اس نے بتایا، دوسروں کی بات آ سکتی ہے، اس کو سمجھانے میں، اس کی مدد میں دوسروں کی بات آ سکتی ہے، لیکن اس سے ٹکراتی ہوئی، اس کے پیرلل، اس کے متوازی
دوسروں کی باتیں نہیں آ سکتی. یہ فرمایا کہ جب تم اسی اکیلے کی بات کرتے ہو تو نفرت سے پیٹھ پھیرتے ہیں. اور دوسری جگہ آپ کو میں نے دکھایا سورہ زمر میں کہ جب اسی اکیلے کی بات کرتے ہو تب تو پیٹھ پھیر کر چلتے ہیں اور چہرے کھل جاتے ہیں جب ساتھ میں دوسرے بھی شامل ہو جائیں. اس کے ہونے کی بات نہیں، ساتھ میں دوسرے بھی ہوں، اور دوسرے بھی کیا ہوں؟ با اختیار و پاور والے ہوں، اپنے الگ قانون رکھنے والے ہوں. الگ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس سے ٹکراتے ہوئے پیرلل. دیکھیے یہ بات تو صرف یہیں تک نہیں رک رہی، یہ اللہ کی ذات کی بات نہیں ہو رہی ہے خالی، ہے وہ بھی ایک تو ذات کی بات ہوئی کہ صرف صاحب اللہ کا نام، یہ آپ خالی اللہ کا نام لے رہے ہیں، ساتھ میں رسول بھی ہیں، ساتھ میں اولیاء بھی ہیں، ان سب کو لے کر آئیے. یہ صرف اللہ کے کیا، تو اب چہرے جو ہیں وہ اندر نفرت بھر رہی ہے، خالی اللہ کے نام پر نفرت بھر رہی ہے، اس لیے کہ دوسرے نام کیوں نہیں آ رہے ہیں ساتھ میں. بات نام کی بھی ہے لیکن بات اس سے آگے بھی ہے. اللہ کا نام، اللہ کسے ریپرزینٹ کر رہا ہے؟ ہم سے اللہ کا ربط یا رابطہ یا کانٹیکٹ کس کے ذریعے ہے؟ قرآن کے ذریعے. اور کوئی رابطہ یا کانٹیکٹ ڈائریکٹ نہیں ہے. آپ کے لیے، انسانوں کے لیے، ساری کائنات کے لیے وہ سب کچھ کرتا ہے. لیکن ہمارا اگر کوئی کانٹیکٹ ہے تو کلام کے ذریعے ہوتا ہے نا. کلام کسے کہتے ہیں؟ بات چیت. میں آپ سے بات چیت کرتا ہوں تو ایک کانٹیکٹ ہوتا ہے، ایک رابطہ ہوتا ہے، سمپرک ہوتا ہے. تو اللہ کے کلام کے ذریعے ہی کانٹیکٹ ہے، اور کوئی کانٹیکٹ انسان کا بھی نہیں ہے، کم سے کم ابھی اس دنیا کے اندر جب تک ہے. تو پھر یہاں اللہ کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ کے کلام، کہ جب تم اکیلے قرآن کی بات کرتے ہو تو اب دلوں میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. ساتھ میں دوسروں کی چیزیں بھی آئیں، ان کو بھی ساتھ میں لے کر آؤ. اچھا کچھ چیزیں ایسی جو اس کی تشریح ہوں گی، اس کے ذیل میں ہوں گی، اسی کے تحت ہوں گی، اسی کے انترگت آئیں گی، تو وہ تو ضروری ہیں، وہ ٹھیک ہیں، وہ تو خود اللہ نے کہا ہے. لیکن وہ ہوں گی جو اس سے ٹکراتی بھی ہوں گی، اس کے پیرلل ہوں گی، اس کے متوازی ہوں گی، اس کے پیرلل ہوں گی کہ اللہ کے کلام نے یہ کہا، کچھ اور بھی ہیں دوسرے جو کہہ رہے ہیں اس کے پیرلل، اس کے متوازی دوسری باتیں کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی رہنی چاہیے، یہ نہیں ہٹے گی، یہ ساتھ میں. تب اگر اسے بھی ساتھ میں رکھو گے تو خوش ہیں، اور انہیں اس حصے کو ساتھ میں ہٹا دو گے تو اب دلوں میں نفرت آ رہی ہے، اور دلوں کے اندر نفرت پیدا ہو گئی کہ ایسے لوگوں، یہ درمیان میں اللہ نے پردہ حائل کر دیا ہے. ایک درمیان میں حجاب ہے، وہ حجاب، وہ پردہ، وہ خود انہیں بھی نظر نہیں آتا، ایسا پردہ، ایسی دوری درمیان میں پیدا ہو گئی. نحن اعلم بما یستمعون به اذ یستمعون الیک واذ هم نجوا اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. ہم خوب جانتے ہیں، آتے ہیں تمہارے پاس سننے کے لیے بھی آتے ہیں. یہ تمہارے پاس جو سننے کے لیے آتے ہیں، تمہاری باتوں کی سن گن لینے کے لیے آتے ہیں. کس لیے آتے ہیں؟ کس نیت سے آتے ہیں؟ سننے بھی آتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اس لیے آ کر بیٹھتے تھے کہ یہاں سے لے کر باتیں جائیں گے، اور پھر انہیں اپنے حساب سے. اور پھر یہ رسول اللہ، پہلا خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کو ان تمام لوگوں کے لیے کہ جو کہتے ہیں کہ قرآن کے پیرلل اور اس کے برابر کوئی دوسری چیز نہیں آئے گی، اللہ کی ذات کے برابر دوسری نہیں آئے گی. اس کے تحت اس کے منصوبے کو پورا کرنے والے جو ہیں وہ تو ساری کائنات ہے، اور اس میں بڑے ہیں اور چھوٹے ہیں اور مرتبے کے اعتبار سے. تو جہاں یہ ساتھ میں آئے کہ نہیں، ساتھ میں بھی کچھ با اختیار ہستیاں بھی چلیں گی، وہ کلام بھی چلیں گے جن کا اپنا اس کے پیرلل اور اس کے متبادل اور اس سے ٹکراتی ہوئی چیزیں اپنا وہ بھی ہوں گی، جو خالی اسی کی تشریح نہیں ہوں گی، وہ سب بھی ہوں گی. تو اب وہ ان محفلوں میں، ان جگہوں پہ آتے ہیں جہاں خالی اللہ کا نام ہوتا ہے، وہاں آتے ہیں کچھ سننے کے لیے، یہاں سے کچھ چیزیں لے کر جانے کے لیے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہوتا تھا. یہ آپ کے یہاں ہوتا ہے. آپ نہیں جاتے دوسروں کے یہاں سے کچھ چیزیں لینے کے لیے، یہاں آتے ہیں یہاں سے کچھ چیزیں لے کر جانے کے لیے. کس نیت سے لے کر جاتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے کیا بات ہے، اللہ نے کچھ بھی چھوڑا نہیں ہے اس کے اندر. لوگوں کی ذہنیت، لوگوں کی نفسیات، جو سائیکی ہے، سوچنے کا انداز، ان کے کام کرنے کا انداز، ان کی سازشوں کا انداز، ان کے کہا کہ یہ تمہاری طرف کان، تمہاری سننے کے لیے آتے ہیں. جس نیت سے آتے ہیں اسے ہم خوب جانتے ہیں. وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا. اور پھر آپس میں بیٹھتے ہیں اور مشورے کرتے ہیں کہ یہ کسی ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے، کسی ایک ذات کے لیے جو ایسی باتیں کرے کہ یہ اب طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ باولا ہے، سحر ہو گیا ہے، کسی نے جادو ادو کر رکھا ہے. اب اور ساتھ میں کوئی کسی طرح باہر تو کسی بھی طرح کی
باتیں پھیلا دیں اندر بیٹھ کر، تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے نا کہ کوئی یہ باتیں غلط ہیں، تو اب یہ کیا کہ یہ سحر زدہ ہے، یہ جب یہ باتیں بھی آتی ہیں، اور اس میں پھر بڑی ایک آگے کی بات بڑی اہم ہے۔ دیکھیے یہ کنہیں کہا جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ آیت نازل ہوئی تو پہلا خطاب تو انہیں کے لیے تھا۔ کافر یہ کہتے تھے کہ یہ ان کے اوپر سحر ہو گیا ہے، ان تتبعون، تم تو اتباع کر رہے ہو ایک ایسے شخص کی جس پر جادو ہو گیا ہے۔ یہ کافروں کا قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو گیا، قرآن کہتا ہے، اور ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں لوگ ان پر جادو ہو گیا تھا، اور جادو تھوڑے بہت دن نہیں رہا، 6 مہینے تک رہا۔ 6 مہینے تک ایک لبید نام تھا، وہ یہودیوں کا حلیف ایک قبیلہ تھا، اس کا ایک شخص تھا بنو زریق کا، اس نے جادو کروا دیا تھا، یہ بخاری میں آیا۔ پھر اور تفصیلات وہ 6 مہینے کی دوسری روایات میں، اور کچھ اور بڑی لمبی لمبی آئی ہیں دوسری اور جگہوں پر۔ اب 6 مہینے تک حالت یہ رہی کہ کوئی بات کہتے تھے بھول جاتے تھے، کوئی کام کرتے تھے بھول جاتے تھے، کچھ بھی خیال نہیں رہتا تھا کہ کیا یا نہیں کیا، یہاں تک کہ کہیں اپنی ازواج کے پاس تشریف لے جاتے تھے اور خیال ہی نہیں آتا تھا کہ میں گیا تھا۔ تو ایسی حالت ہو گئی، اور ایسی حالت جو ہے دماغ کی رہی 6 مہینے، اور اس 6 مہینے کے بعد اللہ نے اطلاع دی کہ یہ آپ کے اوپر جادو ہو گیا ہے، فلاں شخص نے کروایا ہے، اب اس کا علاج یہ وہ آپ کے بالوں پر کروایا ہے، اور وہ فلاں جو کنواں ہے وہاں پر جائیے، وہ کنویں، اور وہاں پر کہیں پر ہے کہ خود تشریف لے گئے، اور کہیں پر یہ ہے کہ ان کو صحابہ کو بھیجا، اور اس کے اوپر کھجور کا ایک پیڑ تھا، اس کے پتے اور کھجور پھل اور کھجوریں، اور خود پیڑ کی شکل ایسی تھی جیسے شیطان کے سر ہوتے ہیں۔ اس کنویں کے اندر، پانی کے اندر ایک پتھر کے نیچے وہ دبا ہوا تھا، اس کو کھولا، اور پھر الگ دوسری جو بات کی، کچھ اور ادھر ادھر دوسری اور روایات ہیں، ان سب میں یہ ہے کہ ایک تانت بھی نکلی، اس میں گریں بنی ہوئی تھیں، پھر معوذتین، قل اعوذ بالناس، قل اعوذ بفلق، قل اعوذ بالناس پڑھتے جاتے تھے، خود بخود گرا اس کی کھلتی چلی جاتی تھی، اور پھر جیسے ہی یہ ہو گیا وہ تک۔ پھر ایک میں یہ بھی ایک روایت میں کہ سوئیاں گڑی ہوئی تھیں، اور یہ سب تفسیروں میں بھی ہماری آیا ہے بات، تفسیر ثعلبی میں، اور اس میں کہ وہ سوئی جو ہے وہ پھر ایک ایک کر کے سوئیاں ساری نکالی گئیں، کہیں یہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا تھا، دعا پڑھ دی، اللہ نے تکلیف دور کر دی، کہیں یہ کہ اس کو لے کر پھر دبا دیا زمین کے اندر، الگ الگ چیزیں ہیں بہت سی مختلف جگہوں پہ۔ بہرحال ان چیزوں کو جانے سے 6 مہینے اس تکلیف کے اندر رہے کہ بس جو کچھ بھی کرتے تھے وہ یاد ہی نہیں رہتا تھا، وہ بھول جاتے تھے، اور کیفیت یہ تھی کہ اس حد تک ہو گئی تھی کہ اپنی ازواج کے پاس جاتے تھے، انہیں خیال ہی نہیں ہوتا تھا کہ میں گیا تھا۔ ایسا شخص نبوت کرے گا 6 مہینے؟ ارے جس کے اوپر ذمہ داری پوری امت کی ہے، ایک ایک لمحے کی تمام سازشیں، چاروں طرف ان کی پلاننگ ہے، ان کو کاؤنٹر کرنا ہے، لوگوں کے اخلاق اعمال، لوگوں کی تربیت، ان چیزوں کو دیکھنا ہے۔ یہ تو سب سے زیادہ جو دنیا کا کائنات سب سے الرٹ انسان وہ اس اسٹیٹس کے اوپر ہے، وہ اس جگہ پر ہے اور اس مقام کے اوپر ہے کہ وہ نبی ہوں، وہ رشدوت ہوں، رسول ہوں، کہ ان کا بھی خیال رکھنا ہے، ان کی تربیت کا رکھنا ہے، سازشوں کا رکھنا ہے، دشمنوں کے حملے کا خیال رکھنا ہے۔ پھر وہ جو کچھ قانون نافذ ہونے، وہ سب اسٹیٹ ٹھیک سے چل رہی ہے نہیں چل رہی ہے، ان ساری باتوں کی پھر وہی نازل ہو رہی ہے۔ اب ایسی ہر بات بھول جاتے ہیں، وہی بھی بھول جائیں گے، اور پھر اس بھول جانے کے اندر تو پھر طرح طرح کی پھر اور باتیں چلی نا۔ اس بھول جانے کے اندر نعوذ باللہ یہ بھی آیا، ہماری بعض تفسیروں کے اندر آیا کہ وہ جھکے ہوئے تھے اور سجدہ کیا تو وہ ان کو بتوں کو بھی سجدہ کر دیا۔ یہ سب چیزیں جو ہیں کہ جو دماغی کیفیت جس کی ایسی ہو گئی ہو وہ اس منصب کے اوپر ہو۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ ان کے اوپر سحر ہو گیا تھا، یہ تو کافر کہتے ہیں، یہ کافر یہ بات کہتے ہیں، دشمن یہ بات کہتے ہیں، وہ جو قرآن کو نہیں سمجھنا چاہتے، وہ جو قرآن میں غور و فکر نہیں کرنا چاہتے، وہ جو انجام سے بے خبر ہیں، وہ جو یہ خدا کے ساتھ دوسروں کے قانون بھی ساتھ میں لانا چاہتے ہیں، وہ جب آپس میں سازشیں کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ بات لے کر چلو کہ اس کے اوپر جادو ہو گیا۔ تو ان کے اوپر جادو کہنے والے تو وہ ہے مخالفین، خود قرآن کہتا ہے، تو رد تو یہاں پر ہو گئی جادو کی۔ اور پھر صاحب قرآن جن پر خود قرآن نازل ہوا، جو چلتا پھرتا قرآن تھے، حضرت عائشہ سے پوچھا کیسے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو وہ تو خود قرآن کا مجسمہ تھے، ساکشات قرآن تھے، تو جو قرآن کی عملی تفسیر تھے ان کے اوپر جادو ہو جائے گا تو پھر تو کچھ بچے گا ہی نہیں، یعنی پھر تو جادو کا دنیا میں کوئی نہ کاؤنٹر ہوا نہ توڑ ہوا۔ ان کے اوپر اگر ہو سکے گا تو یہ سبھی باتیں ہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا، جو خود جن کے اوپر قرآن نازل ہوا ان پر نہیں ہو سکتا، یہ ایک بات ہوئی۔ یہ دوسری بات ہوئی کہ
جس کی کیفیت دماغ کی ایسی ہو جائے وہ 6 مہینے نبوت کیا کرے گا؟ یہ 6 مہینے تو بالکل معذول ہو گیا ایک طریقے سے. وہی آئے تو اس کے اندر بھی پھر جس کے ساتھ 1 مرتبہ ہو جائے اس کے ساتھ 50 مرتبہ. یہاں پر تذکرہ آیا تھا قادیانیت کے اوپر، اس میں بتایا تھا میں نے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے دماغی مریض بھی تھے، دورے پڑتے تھے دماغی مرض کے. اب دماغی مریض تھے اور اس کے دورے پڑتے تھے، اس دماغی مرض کے اندر سچ مچ باتوں کو یقین ہو جانا کہ میرے اوپر وہی نازل ہو رہی ہے، یہ بھی ممکن تھا. وہ اپنے پھیلا رہے ہیں اور چلا رہے ہیں مختلف باتیں. اب جب ان کے اوپر پڑھتے تھے تو ساری زندگی ان کی پوری قابل اعتبار نہیں، کب اس دورے کے دیر اثر کیا کیا کہہ رہے ہیں. جس کے اوپر ایسے، جس کی کیفیت ایسی رہی ہو مخالفوں کے نظر میں، تو ساری زندگی جو ہے وہ قابل اعتماد نہیں رہی کہ پتہ نہیں کب کس حالت میں کیا کہہ جائیں. اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، ظالم یہ کہتے ہیں کہ تم جس کی اتباع کر رہے ہو وہ ہے جس کے اوپر سحر ہو گیا، جس کے اوپر جادو ہوا ہے. انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبیلا، دیکھو کہ کیسی کیسی مثالیں لے کر آتے ہیں تمہارے لیے. فضلوا، اس طریقے سے اصل میں خود گمراہ ہوتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں. اور کیسے بھٹک جاتے ہیں؟ بھٹکتے تو خود ہیں. فضلوا، بھٹک گئے، بھٹکے تو خود. فلا یستطیعون سبیلا، ایسے بھٹک گئے کہ اب استطاعت، اب شکتی ہی نہیں رہی، اب طاقت ہی نہیں رہی اس بات کی کہ راستہ مل جائے. ایسے بھٹک گئے، خود بھٹکے، اتنی دور نکل گئے کہ اب راستہ تلاش کرنے کی طاقت نہیں بچی. فلا یستطیعون سبیلا، اب نہیں ملے گا راستہ، اپنی خود طاقت انہوں نے کھو دی، اتنی دور بھٹک گئے. وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جديدا. اب ان میں سے یہ بھی ہیں، بعض وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ختم ہو جائیں گے تو پھر یہ ہڈیاں جو ہیں، یہ ہڈیاں بالکل کمزور ہڈیاں، اور یہ چورا چورا جو ہو جائیں گی تو اس کے بعد کیا پھر دوبارہ اٹھیں گے؟ وہ بھی ہیں اس کے اندر جو اعتراض کرنے والے کہ اس کے بعد دوبارہ یہ سب ہڈیاں ہوں گی، ہڈیاں چور چور ہو جائیں گی، پھر زندگی ملے گی، پھر جیون ملے گا. ہڈیاں چورا ہونے کی بات کرتے ہو، قل کونوا حجارۃ او حدیدا، کہہ رہے ہو اور چور چور ہو جائیں گی. تم پتھر ہو جاؤ، تم چاہے لوہا ہو جاؤ، پتھر ہو جاؤ چاہے لوہا ہو جاؤ. ایک تو محاورے کی بات ہوئی، کہا ان سے کہہ دو کچھ بھی ہو جاؤ، تم ہڈیاں ہی نہیں پتھر بن جاؤ، لوہا بن جاؤ. اور اس کے آگے کہا او خلقا مما یکبر فی صدورکم، اور تم جن چیزوں کو بھی جانتے ہو سمجھتے ہو تمہارے سینوں میں ہے، تم اس سے بھی زیادہ، ان پتھر اور لوہے سے زیادہ سخت جو کچھ بھی ہیں، انہیں بھی جن چیزوں کو تم جانتے ہو اور جنہیں سمجھتے ہو چاہے وہ ہو جاؤ. یہ پتھر اور لوہا، پہلی چیز تو اسے سمجھ لیں، یہ تو خالی ایک ہے، اسے میں دوبارہ آؤں گا اسی پر، کہنے کا انداز تھا. زمین میں سے نکلتے ہیں، یہ زمین کا حصہ ہے. ہم پتھر کہتے ہیں، یہی پتھر ہوتا ہے جس سے سونا نکلتا ہے. ذرات ہوتے ہیں، باقی چیزیں ہٹا دی جاتی ہیں، ادھر کی کاربن ہوتا ہے، باقی چیزیں نکال دیا. یہی پتھر ہے جس میں سے ایلومینیم نکلتا ہے، یہی پتھر ہے جو سامنے سے دیکھنے میں وہ پتھر ہوتے ہیں. پھر وہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کانے کائے کی ہیں، ان کو ڈالا جاتا ہے کرشرز کے اندر، اور پھر ان کے ایک اسپیشل پروسیسز ہوتے ہیں، اسپیشل پروسیس کے بعد مختلف اور چیزیں بن جاتی ہیں. یہ بہت سے ایلیمنٹس ہیں. وہ ایلیمنٹس جو ہیں، وہ عناصر جو ہیں، وہ ایک دوسرے سے ریئیکٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ریئیکٹ کر کے وہ زمانے اور وقت کے ساتھ ساتھ ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ جیسے ہمیں پتھر نظر آ رہے ہیں. وہی وہ ہے جو لوہے کی دھات کے ساتھ میں مل کر آئرن اور کی شکل کے اندر بھی وہ ساتھ میں اور کاربن اور پتھر ملے میں بن جاتے ہیں. تو یہ پروسیس ہے، بتایا، نام لیا ہے جو خالی تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا، کہ یہاں پر جسم کے جو عناصر ہیں یا اجزاء ہیں، یہ تو سارے جو ہیں یہ ریئیکٹ کریں گے، یہ الگ الگ عناصر سے مل کر بنے ہیں، یہ مختلف چیزوں کی شکل میں بن جائیں گے. یہ آگے کے لیے یہ بات اس کے اندر چھپی ہوئی ہے جو موجود ہے. اور ایک کہنے کے انداز کی بات ہے، کہہ دو کہ تم ہڈیاں کیا پتھر ہو جاؤ، لوہا ہو جاؤ، لیکن سچ مچ پتھر لوہا یہ دنیا کی. پھر کہا پتھر اور لوہا، اس وقت کے خالی یہ زبان ایسی استعمال کی کہ اس وقت کے لوگ جس چیز کو سمجھتے ہو سب سے زیادہ سخت چیز کون سی ہوتی ہے، ہارڈ پتھر ہوتا ہے، لوہا ہوتا ہے، وہ جو جن چیز کا تصور کر سکتے تھے. یہاں تو پھر اس کی ہارڈنس ہے ہی کتنی، لوہے کی ہارڈنس کتنی ہے. ایلیمنٹس کے اندر اور دھاتوں کے اندر انسان نے بہت اس سے زیادہ ہارڈنس کی کتنی چیزیں دریافت کی. وہ چیزیں نہیں تھی پہلے. کہا کہ یہ خالی اتنی ہارڈ نہیں ہے، اب ان کا نام نہیں لیا. اس وقت کے لوگ نہیں سمجھتے، بعد کے آنے والے لوگ جو ہے ایجاد کریں گے، اور پھر چیزیں جو ہے وہ طرح طرح سے آپس میں ریئیکٹ کر کے ان فارمز کے اندر بھی جائیں گی.
انسان کے جسم کی، یا اور کوئی چیز ہے تمہارے نزدیک، اور خلقن کوئی اور تخلیق، مما یکبر فی صدورکم کہ تمہارے سینوں میں ہو، وہ ابھی تمہارے سامنے نہیں آیا ہے، وہ بھی اندر ہے، وہ جو اس سے بھی زیادہ سخت ہے، پتھر اور لوہے سے بھی ہے۔ پھر کتنی چیزیں آئیں جو پتھر اور لوہے سے زیادہ ہے، ہارڈنس کے اندر زیادہ ہے، اس وقت نام نہیں لیا تھا قرآن نے، یہ سب اشارے دیے کہ یہ سب آئیں گے، اور یہ مختلف اجزاء انسان کے جو ہیں یہ سب ان چیزوں کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ اور یہ کہنے کا انداز ہے کہ چاہے تم پتھر ہو جاؤ، ان سے کہو کچھ بھی ہو جاؤ، اس سے زیادہ سخت ہو جاؤ، فَسَيَقُولُونَ تب بھی وہ تمہیں دوبارہ اٹھائے گا، تو پھر وہ یہ کہیں گے مَن یعیدنا، کون کرے گا؟ یہ بڑا آسان سی بات ہے، کہا بہت سمپل سی بات ہے، کون کرے گا؟ وہ کرے گا فَطَرَکُم، پہلے کیا تھا؟ خلقا، اوپر خلقن جدیدن، خلق کہتے ہیں اسے کہ انہی چیزوں سے دوسری چیزیں بن رہی ہیں، کوئی چیز موجود ہے اس سے کچھ بن رہا ہے، اسے تخلیق کہتے ہیں، اسے یہ جو اسے سرشٹی رچانا کہتے ہیں کہ پہلے سے چیزیں موجود ہیں اس میں سے کچھ بن رہا ہے، اسے تخلیق کہتے ہیں، اسے خالق ہونا کہتے ہیں۔ فاطر، جب کچھ نہیں تھا تب کچھ ہوا، موجود ہی نہیں تھا، رہا کہ کون لوٹائے گا؟ قل الذی فطرکم اول مرہ، جب کچھ بھی نہیں تھے، کچھ موجود ہی نہیں تھا، جب پہلی مرتبہ وہ وجود میں لے آیا تھا، جب ہستی نہیں تھی، اب تو ہے نا سب، ابھی کنٹینٹس ہیں جو بکھرے ہوئے ہیں، ان کو اسمبل کرنا ہے، کہہ رہے کون کرے گا؟ ارے وہ جب یہ نہیں تھے کہ ہم کچھ بھی نہیں تھا ان میں سے اور سب کچھ ہو گیا یہاں پر، وہ تخلیق نہیں تھی، اسے فاطر، یہ دو لفظ آتے ہیں، فاطر و بدا، اور تخلیق آتی ہے، خلق آتا ہے اس کے لیے کہ پہلے سے کچھ چیزیں ہوں اس سے کچھ اور بنا دینا، جب کچھ نہیں تھا وہ وجود میں لے آیا، وہ کرے گا۔ اب تو سب کچھ موجود ہے نا، اب تو خالی صرف بکھرا ہے، اب صرف کلیکشن ہے، وہ کون کرے گا؟ وہ کرے گا۔ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، تو پھر اس کے آگے پھر جواب نہیں ہوں گے، سر ہلائیں گے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ، کہیں گے اچھا کب ہوگا؟ کب؟ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، کہنا کہ شاید قریب ہی ہوگا۔ پہلی بات اس کے اندر آ کے ان سے یہ کہہ دینا یہ معلوم نہیں کب ہوگا، کہ اللہ کو معلوم ہے کب ہوگا، اس سے تمہیں کیسے، یہ ہوگا، یہ اپنی جگہ پر ہے، کب ہوگا؟ اب یہ کٹ حجتی ایک پہنچ گئے، ہو سکتا ہے قریب ہو، وقت قریب ہو، اور پھر قریب بھی کیوں کہا؟ جب وہ وقت آ جائے گا تو پھر وہ قریب ہی لگے گا کہ یہ زندگی کچھ نہیں تھی۔ آگے کہی یہ بات تفصیل، یوم یدعوکم، جس دن بلائیں گے، آواز دیں گے تمہیں، فتستجیبون بحمدہ، پھر اس دن سارے لوگ جو ہے جواب دیں گے اس پکار کا، اور پھر اس کی حمد جو ہے وہ اللہ کی ظاہر ہو جائے گی، اس سے وہی اکیلا قابل تعریف ہے، وہ وجود میں آ رہا ہے جو کچھ اس نے کہا تھا، وَتَظُنُّونَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، اور اس دن تم یہ گمان کرو گے کہ بہت کم زمین پر رہے تھے، بہت کم عرصہ زمین پر ٹھہرے تھے۔ یہ جو کہہ رہے ہو کب ہوگا، کہا کہ شاید قریب ہو، یہ قریب کے لفظ کو پھر بات کو کہا کہ یہ تو ہے ہی کتنی زندگی تمہاری، ابھی تمہیں یہ چھوٹی نہیں محسوس ہوتی، جس دن آواز دی جائے گی اور بلایا جائے گا اس دن محسوس ہوگا کہ زندگی کتنی چھوٹی ہے، اور اس دن تمہیں یہ ایسا لگے گا کہ بس بہت تھوڑا سا یہاں زمین پر رکے تھے، یہاں پر رہے ہی نہیں تھے۔ لیکن اور دوسری جگہ پہ اس بات کو کہا، قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ، یہ سوال کیا جائے گا کہ اچھا بتاؤ، جب سارے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا دوبارہ پیدا کرنے کے بعد حشر کے میدان میں، بتاؤ زمین پر کتنے سالوں تم ٹھہرے؟ قالوا لبسنا یومن او بعد یوم، لوگ کہیں گے کہ شاید ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ۔ فاسأل العادین، ہمیں نہیں معلوم، وقت کی قدر کرنے والوں سے پوچھیے کیا بات کہی۔ فاسأل العادین، یہ سوال کیا جائے گا زمین پر کتنا ٹھہرے، تو کہیں گے ہمیں نہیں معلوم، ہم وقت کب گنتے تھے۔ گننے والوں سے فاسأل العادین، سوال ان سے کیجئے جو وقت کی قدر کرتے تھے، جو وقت کو گنتے تھے، وہ بتا سکیں گے کہ کتنا وقت ہوا۔ ہمیں تو وقت کا احساس ہی نہیں، ہمیں تو بس یہ اندازہ ہے کہ بس یہ کل کی بات ہے، کچھ اندازہ نہیں وقت کا۔ یہ وقت کی باتیں تو وہ بتا پائیں گے جو وقت کو گنتے تھے، جو وقت کی قدر کرتے تھے، ہم نے نہیں کی قدر۔ قَالَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، فرمائیں گے کہ ہاں واقعی کم ٹھہرے، یہ دن آدھے دن کی بات تو چھوڑو لیکن کم ہی ٹھہرے۔ یہ جو تمہیں لگ رہا ہے نا کہ بہت کم ایک دن یا کچھ، کہا جائے گا کہ واقعی بہت کم ٹھہرے۔ لو انکم کنتم تعلمون، لیکن کاش یہ اس وقت سمجھ میں آ جاتا کہ یہ بہت کم ہے، اس وقت تمہیں کم نہیں لگ رہا تھا، بار بار کہتے تھے جیون بہت چھوٹا تھا، زندگی بہت چھوٹی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ
تب یہ نہیں کہو گے کہ بہت کم، ہمیں تو احساس ہی نہیں ہے، بالکل ایسے کل کی بات لگ رہی ہے، ایک دن کی ہے، اس سے بھی کم کی. تو ہم تو یہ بھی بتا نہیں سکتے ہم نے گنتی نہیں کی. کچھ لوگ تھے جو وقت کو گنا کرتے تھے، شاید وہ بتائیں کہ کتنا ٹھہرے تھے. کہ گنتی کو چھوڑو، واقعی کم ٹھہرے تھے، لیکن یہ تمہارے اس وقت سمجھ میں آنے کی، سمجھنے کی بات تھی کہ زندگی بہت کم. اس وقت تم اسے کم نہیں سمجھ رہے تھے. اس وقت جب تم عیش کر رہے تھے، جب تمہیں یہ تھا کہ ہمیشہ کی زندگی آنے والی ہے، اس کے مقابلے میں یہ بہت تھوڑی ہے، اس وقت تم نے اسے تھوڑا نہیں سمجھا، اس ہمیشہ کی زندگی کی قدر نہیں کی. تو ابھی تو یہ ہے کہ بہت وقت پڑا ہوا ہے، یہاں پر عیش کر لیں، یہاں نافرمانیاں کر لیں، یہاں اپنی مرضی کے اوپر چل لیں. کاش تم نے اس وقت جانا ہوتا کہ یہ زندگی بہت تھوڑی سی ہے. یہ تمہاری اس وقت سمجھنے کی بات تھی. اور دیکھیے، جب یہ روزانہ تجربہ کرایا جاتا ہے، انسان کو لے جایا جاتا ہے حالت موت میں. جب بھی ایک زندگی کوئی ایسی ہوتی ہے کہ اس کے مقابلے میں زیادہ حقیقی زندگی، زیادہ واستوک جیون جب سامنے آتا ہے، تو پچھلا جیون ایسا لگتا ہے کہ یہ کچھ تھا ہی نہیں، یہ خالی ایسی ہے، بس تھا نہیں اصل میں. آنکھ کھلتی ہے، لوگ خواب دیکھتے ہیں، خواب سے آنکھ کھلتی ہے، خواب میں کبھی کبھی مہینوں اور برسوں بھی گزر جاتے ہیں، بڑے لمبے لمبے پیریڈز ہوتے ہیں، بڑے لمبے لمبے واقعات گزر جاتے ہیں، خوشیاں ہوتی ہیں، غم ہوتے ہیں. وہ سچ مچ ریئل ہوتا ہے، سب کچھ اس وقت ریئل ہوتا ہے، اس پر گزر رہی ہوتی ہے. خوف ہوتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، خوشی کا اندر خواب کچھ ہوتا ہے تو چہرے پہ خوشی ظاہر ہوتی ہے. اور جب آنکھ کھلتی ہے تو کہتے ہیں کچھ نہیں، یہ ایسی خواب تھا، یہ اصل میں ریئل نہیں تھا. جب یہ آنکھ کھلنے کے بعد ہوتا ہے کہ ریئل نہیں تھا، یعنی جب اس وقت وہ ریئل ہی تھا، گزر رہا تھا. اس وقت جب اس سے زیادہ واستوک جیون کے اندر آئے، جب اس سے زیادہ حقیقی زندگی کے اندر آئے، تب یہ ہوتا ہے کہ وہ تو کچھ نہیں تھا، وہ حقیقی نہیں تھا. ایسے یہ ہوگا جب اس کے مقابلے میں اس سے زیادہ حقیقی زندگی کے اندر پہنچ جاؤ گے، تب کہو گے کہ یہ تو کچھ تھا ہی نہیں، زیادہ زیادہ یہ تھا کہ جیسے ایک دن گزر گیا. یہ ابھی نہیں محسوس ہوتا. اس لیے اس کا تجربہ تمہیں روز کرایا جاتا ہے. روز موت آتی ہے، موت سے دوبارہ روزانہ زندگی میں لایا جاتا ہے. اس بات کو قرآن نے کہا اور موت سے تشبیہ دی، حدیثوں کے اندر تشبیہ دی موت، نیند کو. قرآن نے کہا کہ سورہ انعام میں ہے، 6 سورت آیت نمبر 60، هو الذی یتوفاکم باللیل، وہی ہے جو تمہیں روز راتوں کو وفات دیتا ہے. اور سورہ زمر کے اندر کہا اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها، اللہ تمام نفسوں کو، تمام جانوں کو وفات دیتا ہے. 2 وقتوں میں وفات ہوتی ہے، 2 حالتوں میں. ایک موت کے وقت ہوتی ہے، موت کے بغیر بھی وفات ہوتی ہے، نیند کی حالت میں ہوتی ہے، جبکہ موت نہیں آئی ہو. ان دونوں حالتوں میں وفات ہوتی ہے. اور فَيُمْسِكَ الَّذِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ، اور جن کے اوپر موت کا فیصلہ ہو جاتا ہے ان کو پھر روک لیا جاتا ہے. نیند کی حالت کے اندر بھی وفات ہوتی ہے، لیکن اس وفات میں موت نہیں ہوتی. یہ کہا گیا موت ابھی نہیں آئی، جن کی موت ان کے سونے کے وقت ابھی نہیں آئی، وفات ان کی ہو چکی ہے، موت ابھی نہیں آئی. تو ان میں سے جن کی موت آئی ان کی جانوں کو وہ روک لیتا ہے. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، بہت تفصیلی یہ موضوع آپ میں سے زیادہ تر لوگ جانتے ہیں، بہت تفصیل کے ساتھ میں آپ کے سامنے آ چکا ہے بہت سے موقعوں پر. اور پھر وہ جو دوسرے ہیں جن کی موت کا وقت ابھی نہیں آیا ہے، جن کے آ گیا ہے، انہیں تو روک لیتا ہے باقی وفات کی حالت میں، اور باقی کو بھیج دیتا ہے. اب واپس پہنچ گئے. اور جب واپس پہنچ گئے، اس درمیان کے جو نفس کے یا جان جسے کہا جا رہا ہے، اس کے جو تجربات ہوتے ہیں وہ خواب ہوتے ہیں. اس لیے اب یہاں پر آنے کے بعد جب اس کے مقابلے میں زیادہ حقیقی زندگی کے اندر آیا تو کہتا وہ کچھ نہیں تھا، وہ تھا، وہ ایک زندگی تھی جہاں سے نکل کر تم آئے. روز اس زندگی کے اندر موت کے بعد اس زندگی وفات والی زندگی کے اندر لے گئے، پھر وہاں سے روز نکل کر آ رہے ہو تو کہتے وہ کچھ نہیں تھا. ایسے ہی جب اس زندگی کے اندر جو زیادہ حقیقی ہے جب وہاں پہنچو گے تو پھر اس کے بعد پھر یہ کہو گے کہ یہ کچھ نہیں تھا، یہ تو بس ایسا تھا کہ ایک دن گزرا ہوگا یا کچھ ایک دن کا کچھ حصہ گزرا ہوگا، یہ کچھ نہیں تھا. یہ تو اس کا ایک پہلو ہے. ایک دوسری اور بات یہاں پر میں توجہ دلا دوں. بعض لوگ ان قرآن کی ان آیات سے کہ جب کہا جائے گا کہ تم زمین پہ کتنے دنوں ٹھہرے تو کہیں گے ایک دن یا اس کا کچھ حصہ. اس دوسری جگہ کہا گیا، کہہ رہے ہم تو سوتے سے ہمیں کس نے جگا دیا، یہ کہیں گے، یہ سمجھیں گے. جب اٹھیں گے جواب دیں گے، جس دن پکارا جائے گا جواب دیں گے تو اس دن یہ گمان کریں گے کہ بہت تھوڑی سی دیر ٹھہرے تھے.
یہ جو آیات ہیں قرآن شریف کے اندر، اس سے بعض لوگ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ یہ زندگی جہاں مر گئے اس کے بعد بس وہی زندگی ہوگی آخرت کی، یہ درمیان میں برزخ کی زندگی کچھ نہیں ہے۔ کہتے ہیں قرآن یہی کہتا ہے جگہ جگہ کہ بھئی جب پکارا جائے گا تو اس دن ایسے نکلیں گے یہاں سے کہ ہم تو بس سوئے ہوئے تھے، ہمیں سوتے سے کس نے جگا دیا، تم کتنا رہے، کہ بہت کم رہے، یہ بیچ کی زندگی کا تو کوئی ذکر ہی نہیں، جو برزخ کی حیات جو مرنے کے بعد اور پھر اگلے اٹھائے جانے سے پہلے، وہ کہتے ہیں ذکر نہ صرف ذکر نہیں ہے بلکہ سرے سے اس کا انکار ہے۔ یہاں پر ان آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ سب کچھ نہیں ہے درمیان میں، یہ تو ڈائریکٹ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوں گے، اب کوئی کانشیسنیس نہیں ہوگی، کوئی ہوش نہیں ہوگا، جو کچھ بھی ہوں گے یہی ہوں گے، کوئی درمیان کی بیچ کی لائف نہیں ہوگی، وہ جسے برزخی حیات کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر ایک دم سے پھر آخری دن جو ہے وہ اٹھایا جائے گا، تو پھر لوگ جو ہیں وہ آخری دن اٹھ کر آ جائیں گے۔ یہ پہلے اس بات کو سمجھ لیں کہ اسے دیکھ لیجئے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن یہ کہتا ہے، نہیں، قرآن کہتا ہے درمیان میں زندگی ہے، وہ درمیان کی زندگی میں سکھ دکھ بھی ہے۔ یہ دیکھیے قرآن شریف کی کم از کم ایک آیت بہت واضح ہے، اس سے ساری بات فائنل ہو جاتی ہے۔ سورہ مومن کی آیت ہے، سورہ نمبر 40 آیت نمبر 46، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آگ پر پیش کیا جاتا ہے فرعون اور ان کے ساتھیوں کو، آل فرعون کو، صبح اور شام، آگ پر پیش صبح اور شام ان کو تکلیف دی جاتی ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور پھر جب وہ ساعت آئے گی، وہ گھڑی آئے گی جب قیامت قائم کی جائے گی، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، تب کہا جائے گا اب آل فرعون کو، اب فرعون کے ساتھیوں کو، اب فرعونیوں کو سخت ترین عذاب کے اندر لے جاؤ۔ تو اس کا مطلب اس وقت جو آگ پر پیش کیا جاتا ہے وہ اس سے پہلے کی بات ہے، وہ جو قیامت قائم ہوگی اس سے پہلے کی بات ہے۔ قیامت جب قائم ہوگی تب ان کو اصل عذاب ہوگا سخت ترین، لیکن اب بھی صبح اور شام آگ کا عذاب ان کو ہوتا ہے۔ تو یہ حصہ ہے درمیان میں، قرآن برزخ کی بات کر رہا ہے، ادھر یہ موت کے بعد کی بات ہے، آل فرعون کے غرق ہو جانے کے، فرعون ان کے ساتھیوں کے دریا میں سمندر میں ڈوب جانے کے بعد کی بات ہے۔ یہ صبح شام ان کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے، لیکن ابھی سخت ترین عذاب جو ان کا وہ قیامت قائم ہونے کے بعد ہے، وہ باقی ہے۔ تو برزخ کا ذکر بہت واضح ہے قرآن شریف کے اندر، اس سے زیادہ صاف شاید کسی جگہ پر نہیں ہوگا، بہت واضح اور صاف انداز میں یہاں موجود ہے۔ پھر یہ کیا ہے درمیان میں؟ اس سے پہلے جو آیا تھا یہ کہ لوگوں سے کہا جائے گا، یا قرآن شریف کے بہت سی آیتوں میں جن سے یہ مطلب نکالا جاتا ہے کہ بس سیدھے وہی موت کی حالت میں ہوں گے، وہاں سے سیدھے ادھر پہنچ جائیں گے، پکارا جائے گا وہاں پہنچ جائیں گے، کہیں گے ہم بہت کم عرصے وہاں پر رہے۔ یہ جو درمیان کی زندگی ہے نا، دیکھیے پھر وہی روزانہ تجربے کرائے جاتے ہیں کہ موت کے بعد یہ جو موت کے تجربے ہوتے ہیں، اور اسے موت سے تشبیہ دی حدیث کے اندر، اسے قرآن نے تو وفات کا موت نہیں کہا، ایسی وفات جس کے اندر موت نہیں ہوتی، یہ نیند کی حالت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی موت سے۔ وہ صبح کو بیدار ہو کر اٹھنے کی دعا، رات کو سونے کی دعا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، شکر ہے، تعریف ہے اس کی اللہ کی جس نے ہمیں زندگی دی، بعد ما اماتنا، اس کے بعد کہ ہمیں موت دی تھی، موت دینے کے بعد ہمیں پھر سے زندگی دی، والیہ النشور، پھر جانا اسی کی طرف ہے، ایک دن اسی کی طرف واپسی ہوگی۔ موت سے تشبیہ دی، یہ موت کہاں نہیں ہے، یہ موت کا لفظ قرآن شریف کے اندر آتا ہے قوموں کے لیے کہ قومیں مردہ ہو گئیں اور پھر اللہ نے انہیں زندہ کر دیا، یہ موت کا لفظ وہاں پر آتا ہے جگہ جگہ۔ تو موت استعارے کے طور پر، موت تشبیہ، موت النکرت بھاشا کے لیے کے طور پر بھی آتا ہے، وہ آیا اس حدیث میں، ورنہ اصل میں موت نہیں تھی۔ تو اب یہ جو وفات والی زندگی، جسے نیند کے بعد جو وفات والی حالت ہے، اور جس کے مختلف، جس کے اندر ہمارے نفس کے یا ہمارے شعور کے طرح طرح کے بہت سے ایکسپیرینسز، تجربات ہوتے ہیں جنہیں ہم سپنے اور خواب کہتے ہیں، وہاں سے جب لوٹ کر آتے ہیں تو کہتے ہیں یہ حقیقی زندگی نہیں تھی، یہ حصہ جو ہے یہ اسے حقیقی نہیں مانا جاتا، حقیقی زندگی صرف یہ ہے، اسے مانا جاتا ہے، یا پھر وہ ہوگی اس کے درمیان کی، یہ بیچ کا حصہ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے، یہ چند دنوں کے بعد یادداشت میں بھی نہیں رہتا، یہ حصہ درمیان کا ڈیلیٹ ہو جاتا ہے۔ وہ جو یہ جو ٹرانزیشن پیریڈ ہے، اس زمین کی زندگی اور آخرت کی زندگی، اس کے بیچ کی جو لائف کا پیریڈ ہے، اس کا تجربہ یہاں بار بار کرایا جاتا ہے کہ یہ حصہ قابل ہوتا ہے، روزانہ ہوتا ہے،
بہت لمبا عرصہ آپ کی موت کے بعد ہوگا، ہر ایک کی موت کے بعد ہوتا ہے، یہ سارا ڈیلیٹ ہو جائے گا. یہ لائف تو ہوتی ہے درمیان میں، لیکن یہ لائف جو یہ سب ہٹا دیا جائے گا. اب جو قابل اعتبار زندگی ہوگی وہ یہ ہوگی جس کے اندر عمل کیے تھے، جس میں اختیار دیا گیا تھا، اور اس کے بعد وہ فیصلے والی جو آخرت کی ہوگی. یہ درمیان کا حصہ کاٹ دیا جائے گا. اس لیے کہا گیا کہ اب ان سے پوچھا جائے گا، زمین کے بارے میں پوچھا جائے گا، وہ درمیان کی مدت کو پوچھا ہی نہیں جائے گا، اس کا تذکرہ نہیں ہوگا. وہ ایسے ہی ہوگا کہ جیسے ایک خواب والا پیریڈ تھا وہ گزر گیا، اس سے زیادہ حقیقی زندگی کے اندر پہنچ گیا، وہ ختم ہو گیا. تو وہ حصہ ختم. ایک یہ زندگی تھی، لیکن یہ ایسی محسوس ہوگی کہ جیسے ایک دن یا اس کا کوئی کچھ کم حصہ ٹھہرے. وہ حصہ جو ہے وہ شعور کے اندر سے بھی ڈیلیٹ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، نہ اس کا حساب ہوگا. جس حصے میں اختیار دیا گیا تھا صرف اسی کا حساب ہوگا. اس لیے بات زمین کی پوچھی جا رہی ہے، بات اس کی نہیں پوچھی جا رہی ہے وہاں پر. اور یہ ان کی یادداشت میں ایسا ہے جیسے خواب کی طرح گزر جائے گا وہ درمیان والا حصہ، جو برزخ والا تھا. وہ جب یہ مادی جسم جس وقت نہیں ہوتا، یہ مادی جسم تو یہیں پڑا ہوا ہے نا، جس وقت وہ ایکسپیرینسز ہو رہے ہیں، شعور کو، کانشسنس کو، ہمارے چیتن کو جسے خواب کہتے ہیں، اور وہ تمثیلوں میں ہوتے ہیں، لٹرل نہیں ہوتے، لفظی معنوں میں نہیں ہوتے، النکاروں میں ہوتے ہیں. یہ کیا ہوا، اس کا یہ مطلب تھا، یہ کیا ہوا، اس کا یہ مطلب تھا. یہ تجربے جو ہوتے ہیں یہ شعور کے ہمارے، جب یہاں سے انسان میں سے نفس لے لیا جاتا ہے اسے وفات کہتے ہیں، موت نہیں ہوتی. جب وہاں سے واپس آتا ہے تو وہ ذرا سا یاد ہوتا ہے، پھر سارا ذہن خود ہی اسے ڈیلیٹ کر دیتا ہے، صاف ہو جاتا ہے. پھر پرانے یاد بھی نہیں رہتے، وہ ختم ہوتے چلے جاتے ہیں. وہ زندگی غیر حقیقی بن جاتی ہے. جب یہ باڈی ساتھ میں نہیں ہوتی، روح ہے، نفس ہے اور جسم ہے. اب یہ جسم جس وقت ساتھ میں، ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ساتھ میں نہیں تو وہ حقیقی زندگی نہیں ہے. یہ درمیان میں پھر یہ آخری جو زندگی آئے گی، آخری جو لائف آئے گی، جب یہ مادی جسم ساتھ میں نہیں ہوگا تو پھر وہ بھی حقیقی زندگی نہیں. دکھ سکھ ہے، لیکن وہ حصہ بھی درمیان میں سے ختم ہو جائے گا. یاد صرف یہ رہے گا اور سوال صرف اس زندگی کا کیا جائے گا، کتنے دن وہاں پہ ٹھہرے؟ کہیں گے بہت کم ٹھہرے تھے زمین پر. درمیان کے حصے کا نہ کوئی تذکرہ ہوگا، نہ وہ یادداشت میں ہوگا، بس اور نہ اس کا کوئی اعتبار ہوگا، اس لیے کہ اختیار تو صرف اسی حصے کے اندر دیا گیا تھا. وہ ویٹنگ پیریڈ تھا، وہ ویٹنگ پیریڈ درمیان میں سے ختم کر دیا جائے گا. یہ ہے اس کا حل. ورنہ واضح طور پر برزخ کی بات کہی بھی گئی ہے، صاف لفظوں میں کہی گئی کہ درمیان میں زندگی ہے جس میں سزا، خوشیاں بھی ہوتی ہیں، غم بھی ہوتے ہیں، دکھ سکھ ہوتے ہیں، سزا بھی ہوتی ہے اور انعام بھی ہوتے ہیں. اور یہ بھی واضح طور پہ کہا گیا کہ وہاں پر جو کچھ ہوگا وہ درمیان والے حصے کا ذکر ہی نہیں ہوگا. ان کو ایسے ہی خیال ہوگا کہ جیسے یہاں سے چلے آ رہے ہیں. جس دن بلایا جائے گا تو سارے کے سارے لوگ، اس لیے کہ وہ سارے لوگ وہ اپنے مادی جسموں کے ساتھ میں نہیں ہیں نا اس وقت، جن کی موت ہو گئی، وہ اپنے بھوتک شریروں کے ساتھ میں نہیں ہیں. وہ تو کیسے ہیں؟ ان کے ہم نہیں جانتے اسے، ہم باڈیز ان کے انرجی کی کہہ لیں، ہم خالی اسے کہہ دیں کہ ان کے شریر بھوتک نہیں ہے، مادی نہیں ہے، ہمیں نظر نہیں آتے. بات ختم ہو گئی. اب پھر جب اٹھایا جائے گا اور نئے سرے سے زندگی دی جائے گی تو پھر اسی زمین کے عناصر سے یہی جسم ہوگا جو حشر کے میدان میں ہوگا، جو واپس لایا جائے گا. تو پھر وہ جو زندگی حشر کے میدان میں اس وقت جو سوال کیا جائے گا وہ اسی زندگی کیا جائے گا جو اس باڈی کے ساتھ میں تھی. اور ان کو یہ ہوگا کہ کہاں تھے؟ یہی اجزاء، یہ عناصر تو یہاں پر تھے، یہاں سے نکل کر دوبارہ پہنچے ہیں، یہ پھر ری اسمبل ہوئے ہیں. تو بس اسی کا درمیان میں خیال ہوگا، اس حصے کا درمیان میں کوئی خیال نہیں آئے گا. جب یہ ہمارا جسم ہوگا، جب یہی تینوں، یہی کمبینیشن روح اور جسم اور نفس کا ہوگا تو بس اسی حصے کا خیال آئے گا اور درمیان کا حصہ ناقابل اعتبار ہو جائے گا. یہ برزخ والا حصہ کا تذکرہ اس لیے ذہنوں کے اندر اس لیے نہیں ہوگا اور سوال اس لیے نہیں ہوگا. ایسا نہیں کہ وہ ہے نہیں، وہ ہے، لیکن حشر کے دن پھر وہ یاد نہیں ہوگا، نہ اس کا سوال کیا جائے گا. پھر ہم اب آیت نمبر 52 تک پہنچے سورہ بنی اسرائیل کی. انشاءاللہ زندگی رہی تو آیت نمبر 53 سے پھر آئندہ مرتبہ پھر درس شروع ہوگا. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 53. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، الحمدللہ.